بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سید محسن رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حاضرین، عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ میں نے کل بھی جب اپنا ولاگ کیا تھا تو میں نے اس میں بھی آپ سے ایک بات کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات جو ہیں وہ اب روز بروز بہتری کی طرف ہی جائیں گے۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ کل عمران خان صاحب جب عدالت میں پیش ہوئے تو ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کو اڈیالہ جیل میں منتقل کرنے لگے اور اگلی ملاقات آپ سے اڈیالہ جیل میں ہوگی، تو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں جس جگہ پہ ہوں میں وہاں پہ اب سیٹل ہو چکا ہوں، یعنی میں اٹک جیل میں ٹھیک ہوں، میں یہیں پہ رہنا چاہتا ہوں اور میں سیٹل ہو چکا ہوں۔ اس کے بعد ان کے جو وکیل تھے انہوں نے فوراً انٹرپٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں منتقل کرنا خان صاحب کی نہیں بلکہ ہماری خواہش ہے، کیونکہ ہمیں وکالت کے جو معاملات ہیں، ملاقاتیں جو ہیں، ان میں تھوڑی دقت پیش آتی ہے اور ٹریول کرنا پڑتا ہے، پیٹرول کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ یہ خواہش خان صاحب کی نہیں، یہ ہماری ہے۔ اینی وے، وہ جس کی بھی خواہش ہو، ایک چیز یہاں پہ میں ضرور اس میں ایڈ کروں گا۔ میرے ویسے عمران خان صاحب کے ساتھ دو باتوں پہ بڑے واضح قسم کے میں اختلافات رکھتا ہوں۔ نظریاتی طور پر کچھ لوگوں کے اختلافات نہیں بھی ہوں گے، لیکن میرا خیر اس بات پہ عمران خان صاحب کے ساتھ یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ایک تو بڑا سنجیدہ سا ایشو ہے، وہ ایشو ہے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان جو ہیں ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ وہ دھوکہ کس طرح کیا تھا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ دھرنے کے اندر عمران خان صاحب جب اسلام آباد میں موجود تھے تو عمران خان صاحب کی جان بچائی تھی جن لوگوں نے، وہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان تھے، ورنہ اس وقت خان صاحب اریسٹ ہو چکے ہوتے اور شاید اس وقت کا جو دھرنا تھا اس کی صورتحال پی ٹی آئی کے لیے بہت اور طرح کی ہو چکی ہوتی۔ اینی وے، وہ اس کے بعد حکمران بننے کے بعد بھی انہوں نے ایک دن بھی ماڈل ٹاؤن میں جو لوگ شہید ہوئے اپنی کمپین میں وہ روز ذکر کرتے تھے، ہر روز وہ کہا کرتے تھے کہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کا بدلہ لیا جائے گا، انصاف دیا جائے گا، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے اس کے بعد وہ اپنے 4 سال 3 سال جو بھی انہوں نے وزارت عظمیٰ پر گزارے، 3.5 سال، ایک لفظ تک ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے حق میں خان صاحب نے بالکل بھی نہیں بولا تھا۔ اور یہ میرا ہمیشہ سے یہ معاملہ ان پہ مطلب ہے، میرے ایک ذہنی طور پر نظریاتی طور پر یہ اختلاف رہا ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے آئے تھے، مختلف معاملات پر ڈیل کر کے آئے تھے، اور ان میں ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ آپ نے کبھی بھی ماڈل ٹاؤن پہ نہیں بولنا، تو گویا خان صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ڈیل نہیں کرتے، وہ جھکتے نہیں ہیں، یہ نہیں کریں، یہ بالکل ہوائی اور فضائی باتیں ہیں، ان پر بالکل بھی کان نہیں دھرنا چاہیے۔ تو خان صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نظریاتی طور پہ میرے اختلاف ہے خان صاحب کے ساتھ کہ وہ چونکہ انہوں نے پیٹ کے ساتھ بھی اسی طرح کیا تھا اور ڈیل کی تھی اور ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے ایک لفظ نہیں بولا بلکہ کارروائی تک آگے نہیں بڑھنے دی، تو ایک تو وہ ڈیل کر سکتے ہیں۔ دوسرا ان کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان آرمی کے حوالے سے انہوں نے اپنا جو موقف اپنایا ہے اس کے ساتھ بالکل بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا، اسپیشلی جب وہ دھرنے کے اندر لیٹر لہرا کر وہ کہا کرتے تھے کہ فلاں غدار ہے، فلاں میر جعفر، میر صادق اور اس طرح کے وہ ٹائٹل دیا کرتے تھے۔ تو یہ بالکل بھی مطلب یہ تقریری باتیں تو ہو سکتی ہیں، یہ جذباتی جملے تو ہو سکتے ہیں خان صاحب کے، یہ اپنی الیکشن کمپین تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں، بیانیہ بنانے کے لیے آپ کی سٹیٹمنٹس تو ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقت کے اس بات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ پاکستان آرمی کے اندر موجود لوگوں کے بارے میں آپ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں، میر جعفر، میر صادق غدار ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہاں سے مل گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، پولیٹیکل معاملات جو ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ آپ کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کرنا پڑتا ہے اور بڑی چیزیں آپ کو کرنا پڑتی ہیں کہ آپ کو رجیم چینج کا بھی معاملہ ٹھیک ہوگا، کولیبریشن بھی ہوئی ہوگی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ بھی ہوگی، امریکہ کی بھی انوالومنٹ ہوگی، لیکن ان ساری چیزوں کو اگر یہ فرض کرو درست بھی تھیں پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی طرح ہماری جو پاک فوج تھی یا اسپیشلی جو ہمارے جن جرنیل یا جن لوگوں کا نام لے کے خان صاحب ذکر کیا کرتے تھے وہ غدار ہو گئے، تو اس طرح کے معاملے بالکل بھی نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمپرومائز ضرور ہو گئے ہوں گے، معاملات ہوں گے، ملکی معاملات ہوتے ہیں، سیکورٹی کے معاملات ہوتے ہیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں اس پہ خان صاحب کے جو نظریہ تھا یا خان صاحب کا جو موقف تھا اس کی میں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ ہاں ایک چیز اس میں کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے ان کو بالکل بھی پولیٹکس کے اندر انوالومنٹ ان کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان کا جو ایک پولیٹیکل ونگز یا اس طرح کی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں انہیں بالکل اس سے وڈرا کرنا چاہیے۔ اس پہ پوری قوم متفق ہے ان کے ساتھ، یا بلکہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لیڈر آلموسٹ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اب پاکستان آرمی جو ہے ان کو پولیٹکس میں کسی طرح کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس میں کچھ
مجبوری ہے، ناگزیر ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، تو پھر ساری جماعتوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے، اس میں پاکستان آرمی کو بھی بٹھا لیں، ان کی کمانڈ کو بھی بیٹھنا چاہیے، تو ایک راستہ بنا لیں، کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے تو تبدیلی کر لیں کہ اگر پاک فوج کے بغیر پولیٹکس یا پاکستان کے سسٹم کو چلانا ناگزیر ہے تو پھر ان کا شیئر ہونا چاہیے، پھر ان کو اس میں کیا ہو جاتا ہے، مطلب اگر ہم سویلین پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اگر ہم پولیٹیکل لیڈرز پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں جو کہ زیادہ مشکوک ہوتا ہے، تو پھر ہم بڑی تسلی کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ اور زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ ہم پاکستان آرمی پہ بھی ٹرسٹ کر سکتے ہیں اگر وہ پولیٹیکل معاملات میں انٹرفیئر کرتی ہے تو لیکن یہ ہے کہ پھر انٹرفیئر جو ہے وہ قانونی ہونا چاہیے، لیگل ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشنل ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ایک معاملہ خیر میرا ہے۔ لیکن جس معاملے پہ میں خان صاحب کے ساتھ بالکل میں دو ٹوک بات کروں گا وہ یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو وہ دلیر ہے، تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ دلیر ہے، وہ اپنی بات کھل کے کرتا ہے، اسے جھکایا نہیں جا سکتا، کوئی بھی رکاوٹ اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی، وہ ضدی ہے، ناپرست ہے، یا جو بھی آپ اسے کہیں، لیکن جس بات پہ ایک دفعہ اس نے کہہ دیا کہ یہ میں نے کرنا ہے تو پھر وہ اسی روش پہ رہتا ہے، وہ اس پہ اڑ جاتا ہے، اس کو پھر آپ کسی بھی طرح اس کو ڈرا نہیں سکتے، آپ اسے دھمکا نہیں سکتے، اس کا آپ راستہ نہیں روک سکتے، وہ اتنا جری ہے، اتنا دلیر ہے، اتنا جرأت مند ہے کہ اسے نہ آپ حالات سے ڈرا سکتے ہیں، نہ جیل کی کال کوٹھی سے ڈرا سکتے ہیں، نہ ہتھ کڑیوں سے اسے جھکایا جا سکتا ہے، کوئی بھی جس طرح کی بھی آپ اسے اذیت دینا چاہیں، چاہے آپ ذہنی ٹارچر کرنا چاہیں، وہ چونکہ ایک اسپورٹس مین، اس کے پاس اسپرٹس اس کے پاس ہے، اس وجہ سے وہ فائٹ کرنا جانتا ہے، وہ شکست کھانا بھی جانتا ہے، وہ جیتنا بھی جانتا ہے، وہ ہار کے اس کے بعد اس کو برداشت کرنا بھی جانتا ہے، وہ جیت کے اس کو انجوائے کرنا بھی جانتا ہے، تو آپ کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب کو ڈرایا، دھمکایا، ہرایا، جھکایا نہیں جا سکتا، بلکہ آپ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے کرتے خود ٹوٹ جائیں گے، وہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ اس کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی پرسنالٹی کے ساتھ کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں کرو، اس کی جادوائی شخصیت ہے، وہ جب لوگوں میں جاتا ہے تو لوگوں کا ہو کے رہ جاتا ہے، لوگ اس پہ بھائی جس طرح ایک سیر انگیز شخصیت ہوتی ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں، دیوانہ وار اس سے محبت کرتے ہیں، لوگوں کا وہ آئیڈیال ہے، وہ سٹار ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر، یہ اس کی پرسنالٹی ہے، اس کی شخصیت کی کوالٹیز ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ پولیٹیکلی آپ بات کرتے ہیں تو ان کی بہت ساری باتوں کے ساتھ آپ اختلافات کر سکتے ہیں۔ کل جس طرح انہوں نے جرأت کے ساتھ یہ کہا کہ میں اٹک جیل میں اب سیٹل ہو گیا ہوں، تو یقین کر لیں یہ ہوش اڑا دینے والی سٹیٹمنٹ تھی ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے تھے کہ خان صاحب جیل میں رہ کے تھک گئے ہیں، ہار گئے ہیں، ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، بھاگنا چاہ رہے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں، تو ایسی سٹیٹمنٹ دینے والوں کے لیے تو وہ یقیناً ان کے منہ پہ ایک تمانچہ تھی کہ یہ بیٹھا ہے، وہ آپ ہرا لو، اسے ڈرا لو، لے لو آپ اس کا ایک اور اس کو جیل میں رکھ کے جو مزہ چکھنا ہے چکھ لو۔ تو خان صاحب نے بہرحال وہ بڑی دلیری اور جرأت کا مظاہرہ کیا، اس کے باوجود ان کے چونکہ وکیل کی یہ خواہش تھی تو انہیں منتقل اڈیالہ جیل میں کر دیا گیا۔ یہ تو وہ سٹیٹمنٹ تھی جو وکیل کی جو آپ کو نظر آئی، لیکن میں نے آپ کو یہ کہا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتر ہونے جا رہی ہے، اور اس کی بیہائنڈ دا سکرین یہ جو اڈیالہ جیل میں ان کی منتقلی ہے یہ بیسیکلی ایک ڈیل ہونے لگی ہے۔ اچھا، اس پہ میں آپ کہیں گے کہ دلیل کیا ہے، تو میں آپ کو پولیٹیکل سینیریو جو ہے سیاسی منظرنامے کو سامنے رکھ کر میں بات کروں گا۔ میں نے کل ایک ویڈیو کی تھی، آپ چاہیں تو اس سے میری جو پہلی ویڈیو ہے وہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ میں نے دو باتیں کی تھیں، ایک میں نے یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب چاہے الٹے بھی لٹک جائیں تو وہ پاکستان میں واپس نہیں آئیں گے، پہلی بات۔ اگر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان میں واپس آ جاتے ہیں تو پھر یہ میری بات لکھ لیں کہ وہ سیدھا جیل میں جائیں گے، وہ اب اقتدار کسی بھی صورت اقتدار اب شریف خاندان کو نہیں ملنے والا۔ یہ کل تک میرا تجزیہ تھا، لیکن کل رات کی جو اسٹیٹمنٹ نیوز آئی بلیٹن تھا اس میں یہ میرا یہی تجزیہ جو تھا وہ آلموسٹ آپ کے لیے بھی نیوز بن چکی ہے۔ میں نے دو باتیں کی تھیں، ویسے تو میں نے تین باتیں کی تھی جن میں دو آلموسٹ 100% ٹھیک ہو چکی ہیں، اب تیسری بات ڈیل کی ہے وہ بھی کچھ دنوں تک آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو آپ کل کی جو وزیر اعظم تھے، ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں، نگران وزیر اعظم، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، ان سے پوچھا گیا کہ میاں صاحب جب واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب جب واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، یا قانونی کارروائی جس طرح ہمیں قانون کہے گا ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ 50 روپے کے اسٹامپ پر 4 ہفتوں کی لے کے جھوٹ بول کے آپ اتنے 4 سالوں سے آپ لندن میں بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی سٹیٹمنٹ آپ کے پاس، کوئی اس کا پروف نہیں ہے، تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ ادھر آئیں، آپ جیل کوٹری میں یہیں پہ مریں جہاں سے آپ گئے تھے، تو قانون تو واپس ان کو جیل میں ٹھونسنے کی بات کرتا ہے، قانون تو ان کو سزا دینے کی بات کرتا ہے، قانون تو ان کے کرپشن کے جو کیسز ہیں ان کی بنیاد پر انہیں لٹکانے کی بات کرتا ہے، قانون انہیں وزیر اعظم بنانے کی تو بات ہی نہیں کرتا، قانون تو انہیں پہلے ہی بتا چکا ہے کہ آپ چور ہیں، آپ لٹیرے ہیں، آپ نے قتل بھی کیے ہیں، ماڈل ٹاؤن کی بھی آپ مجرم ہیں، اور آپ کی طرف باقر نجفی کی پوری رپورٹ بھی آپ کی طرف جا رہی ہے، اور جھوٹ بھی آپ بولتے ہیں، جھوٹ بول کے آپ ملک سے بھاگ رہے ہیں، تو ایسے شخص جو نوٹوریس بند ہوتا ہے اس کی جگہ پھر جیل ہی بنتی ہے۔ تو کل کی سٹیٹمنٹ سے میری پرسوں کی جو ویڈیو، میری کل کی جو ویڈیو ہے، آج کی جو وزیر اعظم صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، اس سے میری کل کی ویڈیو 100% میری وہ بات ایکوریٹ ہو گئی ہے کہ میاں نواز شریف
اول تو پاکستان میں آئیں گے ہی نہیں، اگر آئیں گے تو پھر وہ اسٹریٹ وے جیل میں جائیں گے اور ان کے پاس کوئی جگہ نہیں بچتی۔ دوسری بات میں نے کی تھی کہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مرجنگ فیز میں ہے، بہت جلد آپ اس کی اناؤنسمنٹ آپ سن لیں گے۔ اس میں رکاوٹ یہ آ رہی تھی کہ شاید خاقان عباسی صاحب جو تھے وہ فی الحال اس کے لیے رضامند نہیں ہو رہے تھے، لیکن کل رات ایک ٹی وی انٹرویو میں شاید خاقان عباسی صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی بنانے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے اندر بنتی رہتی ہیں تو بننی بھی چاہیے، جس طرح کے حالات ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر سیاسی پارٹیاں بننی چاہیے، اور بھی پارٹیاں بنے گی۔ تو انہوں نے اپنی بھی بات کی کہ ایک پارٹی اگر یہ بننے جا رہی ہے تو صرف یہی نہیں اور بھی بنے گی۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ تو آلریڈی ایک پلیٹ فارم پہ تھے، شاید خاقان عباسی صاحب ساتھ رفیق صاحب اور بھی بڑے لوگ ان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو کل کی ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد پھر اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تو اللہ اعلان یہ کہہ چکے تھے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنتی تو اس کے بعد پھر میں آزاد اپنا الیکشن لڑوں گا۔ مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک کل اپنے انٹرویو سنا، وہ بھی آپ کو بڑا مزیدار انٹرویو تھا جس میں انہوں نے ساری کی ساری لنکا ڈھائی اسحاق ڈار پر۔ انہوں نے کہا کہ میری وزارت خزانہ کے دوران اسحاق ڈار صاحب جو تھے وہ معاملات خراب کر رہے تھے، اور اسحاق ڈار صاحب جو تھے وہ میرے خلاف پلان ٹی وی پروگرام کروا رہے تھے، جو میں پالیسیز لے کے آ رہا تھا ان پہ وہ جان بوجھ کے تنقید کروا رہے تھے۔ وہ چوتھی مرتبہ وزیر خزانہ بننا چاہتے تھے اور وہ بن بھی گئے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ان کے ساتھ یہی اختلاف تھا جس کی وجہ سے میں پارٹی سے الگ ہو گیا۔ تو اب ایک نئی مرجنگ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بالکل تیار ہے، اگلے ہفتے کے اندر اندر ہی شاید اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یہی وہ پولیٹیکل لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے کہا کچھ نئی پارٹیاں بھی بنیں گی، کچھ اور بھی، اس میں دورانی صاحب ہیں، جس میں صدر عارف علوی صاحب بھی ہیں، اور بھی کوئی ایسے ریٹائرڈ پاکستان آرمی کے کچھ آفیسرز بھی ہیں، جو سارے مل کے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات سیٹلڈ کروا رہے ہیں۔ اسی کے پیش نظر یہ، اب چونکہ میں نے پہلی جو 2 باتیں کی میں نے کہا تھا وہ میری کل تک تجزیہ تھا، آج وہ نیوز بن چکی تھی، پولیٹیکل پارٹی بھی آ رہی ہے اور میاں صاحب بھی پاکستان میں نہیں آ رہے، آئیں گے تو وزیر اعظم نے کہہ دیا وہ جیل میں جائیں گے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی سارے لوگ مل کر عمران خان صاحب کو جو اڈیالہ جیل میں منتقل کیا گیا ہے، یہ بیسیکلی اس ڈیل کا شاخسانہ ہے جس کے تحت عمران خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں لایا جا سکتا ہے، یا ان کو کیسز سے جان چھڑا کر کسی نہ کسی طرح انہیں پارلیمنٹ میں لایا جائے گا۔ اب یہ بات تو آلموسٹ دم توڑ گئی ہے کہ عمران خان کے بغیر الیکشن ہوگا، عمران خان الیکشن میں آئیں گے، الیکشن لڑیں گے، پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سٹارٹ کا جو پیریڈ ہوگا اس میں خان صاحب نہ آئیں، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ الیکشن لڑیں اور وہ آ جائیں اسمبلی میں، لیکن وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں جانا در حقیقت یہ پوری پلاننگ کے ساتھ شفٹنگ کی گئی ہے۔ اس کے پیچھے بیک اپ پہ جو لوگ جو ڈیل کروا رہے ہیں ان کی خواہش بھی ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ملاقاتیں ذرا آسان ہو جائیں گی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں ذرا آسان ہو جائیں گی، اور یہ لوگ مل کے اب آنے والے وقت میں عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات بہتر کریں گے اور ان کی ڈیل کو فائنل کروائیں گے۔ اس کے مدر آف آل ڈیل کا نام دیا جائے، اور یہ مدر آف آل ڈیل جو ہے آلموسٹ اس وقت اپنے فائنل مرحلے میں ہے۔ خیر یہ اچھی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان تعلقات بہتر ہونے چاہیے، یہی پاکستان کی بہتری ہے، اور اسی سے پاکستان آگے بڑھے گا اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک مطمئن ہو جائے گی۔ ایک بری خبر بھی اس پہ بعد میں ویلاگ کریں گے انشاءاللہ کہ پاکستان کے 176 ارب روپے کے جو اثاثے تھے، جو پاکستان انٹرنیشنل یا رینگن پی اے کے اثاثے تھے، ان کو سیل کرنے کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ملک کے بیرون ملک اثاثوں کو بیچا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔